کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑ دیتے یا بنی انس ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال فذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اس کا محاورہ عربی ہے، میں اس کو اردو محاورے میں بیان کروں گا، تھوڑا سا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مضمون زیادہ کھلے گا. اے میرے بیٹے معاذ، میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں. اے میرے بیٹے معاذ، میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں. میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، لیکن جیسے نفل کا درجہ چھوٹا ہے، سنت کا درجہ بڑا ہے، پھر سنت کا درجہ چھوٹا ہے، واجب کا درجہ بڑا ہے، پھر واجب کا درجہ چھوٹا ہے، فرض کا درجہ بڑا ہے. ایسے میرے حبیب کی زندگی کی ہر سنت ساتوں زمین آسمان سے قیمتی ہے، لیکن آپس میں بعض سے اعلیٰ ہیں. تو میرے حبیب خود کہہ رہے ہیں اے انس، تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں. کیا؟ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف رکھا. صبح بھی جھاڑو دیا کر اور شام کو بھی جھاڑو دیا کر. ان استطعت، اگر تو کر سکے، کیا؟ ان تصبح وتمسی، صبح اور شام جھاڑو لے لے، وائپر لے لے، کلینر لے لے. کیا کر؟ تم روزانہ اپنے قالین پہ وہ پھیرتے ہو، اپنے باتھ روم تم ٹوائلٹس میں پھیرتے ہو، کہ تو لے لے میری شریعت کا وائپر اور میرے اخلاق کا کلینر اور اپنے دل کو دھو دے اور ہر ایک کا بغض نکال دے. کوئی زیادتی کرے نکال دے، کوئی ظلم کرے نکال دے، بغض نکال دے، نفرت نکال دے. اگر تو نے یہ کر لیا تو تو اور میں جنت میں یوں ہوں گے. تو سارے نبی کے اخلاق دو چیزیں، اور اسی کو ایک صحابی نے بیان کیا اور کمال کر دیا. ایک صحابی ابو دجانہ، جو کچھ انہوں نے کہا اس کو بتانے سے پہلے میں ان کی تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہنے والا آدمی کون ہے. یہ ہیں صحابہ میں سے اور انصار میں سے ہیں. اور تاریخ میں یوں آتا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ میں ایسے تھے، تابعین میں بھی تھے، جو ایک آدمی جب اترتا تھا تو کہا جاتا تھا 1000 آ گئے. ان میں ایک ابو دجانہ بھی. ابو دجانہ 1000 کے برابر سمجھے جاتے تھے، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہو گئے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. پھر ایک حدیبیہ کا ہوا تھا معاملہ جس میں صلح ہوئی تھی، اس میں جو شریک تھے ان کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ 1400 آدمی جو تیرے ساتھ بیعت میں شریک ہوئے میں ان سے راضی ہو گیا. پھر یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنت ہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سب صحابہ جنت، 100 لاکھ کے 100 لاکھ جنت میں. اور احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے یوں کر کے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے پیچھے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے یہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی، آپ نے ابو دجانہ کو دی. زبیر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں پھوپھی زاد، میں مہاجر، میں قریشی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں؟ تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. تو اس کے پیچھے ہو گئی. ابو دجانہ نے جو ایک طرف سے حملہ کیا، 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. اور دلیری میں زبیر بھی کام نہیں، وہ پیچھے پیچھے ساتھ تھے. تو آگے عورتیں وہ لشکر کو تیار کر رہی تھی اور گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی اور ان کے مکے والوں کو تیار کر رہی تھی. تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو سب بھاگی، اور ہندا جو تھی نا اس کے سر کے اوپر ابو دجانہ نے یوں تلوار رکھی، تو پھر یوں اٹھائی واپس کر دی. تو پیچھے زبیر کھڑے دیکھ رہے تھے، کہنے گے یہ کیا کیا، قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرو، میرے نبی کی تلوار ہے، کمزور کے خون سے رنگین نہیں کرو. پھر واپس ہوئے اور پھر حملہ کیا، اپنے خیمے کو چیر کے رکھ دیا. تو سامنے ایک آیا قریشی ہاتھی جیسا، لوہے میں ڈوبا ہوا،
تو زبیر کہنے کہ میری جی میں آیا اگر اس سے ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کتنے پانی میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا ابو دجانہ اور وہ آمنے سامنے ہو گئے اور انہوں نے ایسے آپس میں ٹکرائے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارا لشکر کھڑا ہو کے ان کی جنگ دیکھنے لگا, ان کی لڑائی دیکھنے لگا. سب کے ہاتھ رک گئے اور ایک بہادری اور دلیری اور شجاعت کہ ایسے جوہر دونوں دکھا رہے تھے کہ ایک طرف کفر اش اش کر رہا تھا, ایک طرف ایمان اش اش کر رہا تھا. تو ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو بڑھ کے وار کیا ہے اس نے ڈھال پہ کیا, ڈھال کو توڑا, وہ توڑ کے تلوار یہاں لگی اور وہ ہاتھی جیسا اونچا لمبا, اتنے طاقت سے تلوار اندر گئی کہ اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں پھینک. پھر یوں لوہے کی ٹوپی اتار کر لیں, ہاں کیا دیکھتے ہو, میں ہوں ابو دجانہ. بھائی مان گیا ابو دجانہ, مان گیا. یہ ہے ابو دجانہ. اور پھر یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے, یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. اب سنو ابو دجانہ خود کیا کہہ رہا ہے, ایھا الناس ان ارجى عملی عندی یوم القیامہ. اے لوگو تم جانتے ہو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے آخرت میں؟ بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, خندق نہیں, فتح خیبر نہیں, فتح مکہ نہیں, آخری حج نہیں, نبی کی صحبت نہیں. کیا ہے؟ ان ارجى عملی عندی, میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی, میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد, اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. یہ 2 باتیں کر لو, 2 باتیں کر لو. اپنی زبان سے دکھ دینا چھوڑ, خاص طور پر بیوی کو, بچوں کو, بھائیوں کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, اور اپنے دل کو بغض سے صاف کر. ماں باپ حسن سلوک, بیوی کے ساتھ حسن سلوک, بچوں کے ساتھ حسن سلوک. دنیا میں کڑواہٹیں زیادہ ہیں, مٹھاس کم ہے. تم مٹھاس جذب کرنا سیکھو, اللہ تمہیں وہ عزت دے گا کہ بڑے بڑے تہجد گزار, بڑے بڑے شب بیدار, روزے دار تمہاری درد کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے. یہ 2 کام کرو, ایک زبان پہ قابو, ما آذیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد. ایک زبان پہ کنٹرول, ایک دل پہ کنٹرول. دل میں آئے گا بغض, جو لوگ غلط رویہ کریں گے, نفرت تو آئے, دھو دو. زبان بولنے لگے گی, بند کرو. کبھی نکل جائے بول تو پھر فوراً معافی مانگو. معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. کوئی زیادتی کر جائے تم سے معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا, صلہ اللہ سے لے جائے. بہت اوکھا آدمی یہ کام کرتا ہے, لیکن اللہ کی قسم جو کر گیا, بڑے بڑے جنید بغدادی اس کو پکڑ نہیں سکے, بڑے بڑے معرفت والے اس کو پکڑ نہیں سکے. کہ حسن سلوک ایسی دولت ہے کہ عبادات کے ذریعے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا, اور ہر دور میں اس کی قیمت ہمیشہ اپ رہی ہے. اور اب تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, جو چیز مارکیٹ میں نہ ہو تو اس کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں. تو اچھے اخلاق مارکیٹ میں ہیں, علم والے بھی ہیں, ذکر والے بھی ہیں, تبلیغ والے بھی ہیں, حج والے بھی ہیں, عمرہ والے بھی ہیں, اعتکاف والے بھی ہیں, طواف والے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, اور حلال کمانے والے بھی ہیں. نہیں ہیں تو حسن سلوک والے نہیں ہیں, اچھے اخلاق والے نہیں ہیں, میٹھے بول والے نہیں ہیں, سچ بولنے والے نہیں ہیں. تھوڑے سے پیسوں پر تہجد گزار جھوٹ بول جاتے ہیں. ٹیکس بچانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. پیسہ اتنا قیمتی ہے کہ میں سچ چھوڑ دوں, میں ساری کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں, میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ آج سارا جھوٹ اور دھوکہ امت میں آ چکا ہے. جھوٹ اور مسلمان ایک نام بن چکا ہے, دھوکہ اور مسلمان ایک نام بن چکا ہے. ہمارے سامنے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, پھر جھوٹ اور پھر دھوکہ, پھر ظلم, پھر ستم. جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا, اور زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا. پھر نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے, وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان.
تو اللہ کے واسطے اعلیٰ درجے کے ایمان والے بنو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. اور ایک حدیث میں طبرانی کہ من سلم الناس من لسانه ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو امن ہو، لوگوں محفوظ ہوں، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. مسلم غیر مسلم سب کے لیے. ہمیں آپس میں ملنے کے لیے کیا طریقہ سکھایا؟ کہو السلام علیکم، سلامتی. نماز سے سلام کرنے کے لیے، نماز ختم کرنے کا کیا طریقہ سکھایا؟ السلام علیکم، السلام علیکم. تم پہ سلامتی، تم پہ سلامتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپس میں ملو، السلام علیکم. یہ وہ سنت ہے، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، لیکن یہ وہ سنت ہے جس کا اجر واجب سے زیادہ ہے. سلامتی، سلام. اسلام سلامتی، اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے. اور پھر مسلمان ہو کے ہاتھ بھی غلط چلے، زبان بھی غلط چلے، چند پیسوں کے لیے آدمی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنا کہ پیپر بن جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے. یہ ہر شہر کا یہ قصہ ہے. اپنے پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو داغدار کرنا. کیا موت نہیں آئے گی؟ برطانیہ کے پیپر سے تمہیں جنت مل جائے گی. اور جو لوگ برطانیہ میں نہیں رہتے وہ روٹی نہیں کھاتے. کبھی جھوٹا راستہ نہ اختیار کرو اللہ کے واسطے. میں اپنے نبی کو بدنام نہ کرو. احسان دانش کی کتاب ہے، اس کی حیات اب بھی کی. تو اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک جیب کترا تھا دلی میں جب انگریز کی حکومت تھی. تو اس کے آگے چیلے تھے جو جاتے تھے کمائی روز کی. تو ایک دن ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے کیوں؟ کہنے لگا استاد آج ایک بڑا موٹا مال کمایا تھا، بہت پیسے تھے، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. تو جب میں چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو یہ گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکا کے لائے. تو اس گرو نے اس کو جیب سے 10 روپے نکالا. انگریز دور 47 سے پہلے کی بات ہے یقین. تو کہا بیٹا یہ 10 روپے تیری اس ایمانداری کا انعام کہ تو نے اللہ کے نبی کو سوچا، یہ انعام ہے. جب 10 روپے اس زمانے میں. تو بھائیو کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کے نبی کو گلا پڑے. عیسیٰ علیہ السلام گلا دیں، دیکھو یا رسول اللہ آپ کے امت نے میری امت کے ساتھ کیا کیا. میری امت کی بچیوں کو داغدار کیا صرف پیپر بنانے کے لیے. میری امت کو دھوکہ دیا 4 پیسے کے لیے. کدھر بھاگو گے؟ کہاں؟ یا تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے ادھر ادھر ہو جائے. اگر یہ طاقت ہے اس دن تو کر لو جو مرضی کرنا ہے. اور اگر یہ ہو نہیں سکتا، آنا ہی پڑے گا سامنے، تو پھر یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے. یہ حکومت تمہیں پورا نفع پہنچاتی ہے، اس کو دھوکہ نہ دو، اس کا ٹیکس نہ مارو. ہمارے پاکستان میں تو اوپر بڑے چور نیچے چھوٹے چور، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہ تو اوپر خرچ کرتے ہیں. تم غلط پیپر بناؤ، جھوٹ بولو، اللہ کے واسطے پیسے کی خاطر ایمان نہ بیچو. یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے. کرو گے اللہ کی قسم اللہ بھاگ لگائے. اور میرے نبی کو فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو میرا اپنے سارے نبی کے اخلاق بتاؤں تو 2 چیزیں: زبان پہ پابند، دل کو سو. ایک ہماری وہ تھی دھوبن، اس کا نام تھا ماسی شریفہ. وہ ایک دن آئی میری بڑی بہن کے پاس، کہنے کی بی بی میری یہ نوواں میرا بڑا لڑتی ہے، لڑتی خود تھی. میری بہویں میرے ساتھ بہت لڑتی ہیں، مجھے کوئی تعویذ دو ساری میری نوکر بن جائے. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑتے ہی خود ہے. تو اس نے کاغذ میں نا الٹی سیدھے لکیریں لگا کے جو کر کے بند کیا کہ ماسی شریفہ اب جب تیری لڑائی شروع ہو تو تعویذ تو نے یہاں رکھنا ہے اور بند کر لینا، اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو کام خراب ہو جائے. اب نے کیا کیا؟ اس کی زبان بندی.
ایک ہفتے بعد آئے، بی بی تو بڑا چنگا طویل دکھتا، ساری